السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ایشیا ٹی وی۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سردار ستونت سنگھ۔ السلام علیکم، ست سری اکال سردار جی، کیسے ہیں آپ جی؟ کیسے ہیں آپ؟ کیا حالات ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں۔ تو سردار جی، آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ بابا جی کا جو جنم دن ہے، ہم تو جنم دن کہتے ہیں کہ آپ میرے خیال سے پرکاش دیہڑا کہتے ہیں، جی تو وہ کس دن ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ یہ تو ابھی ہم نے ریسنٹلی منایا ہے پرکاش ڈے 15 نومبر کو۔ 15 نومبر اور ان کے ہر سال حساب سے 15 نومبر کو ہی آتا نہ، ہے؟ یہ ڈیٹ چینج ہوتا ہے، جو کیلنڈر ہے ہمارا نانک شاہی کیلنڈر کے مطابق ڈیٹ منتھ یہی آلموسٹ رہتا ہے، اس کا ڈیٹ بھی کیلنڈر کے حساب سے ہمارے چینج ہوتا ہے۔ تو تقریباً اس کے ابھی جو ہم نے سیلیبریٹ کیا ہے وہ 555 سال ہو گئے ہیں بابا گرو نانک دیو جی کی برسی پر۔ اور ہم اس کو ہر سال بڑے دھوم دھام سے اس کو سیلیبریٹ اس کرتے ہیں، دن جس آپ میں کے کیا معاملات ہوتے ہیں، کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں جو اس ڈے دن آپ؟ فرسٹ ہوتا ہے اس میں تو جو ہماری گرو گرنتھ صاحب جو ہماری ہولی بک ہے سکھ مذہب کی، اس کو مطلب ہم اکھنڈ پاٹھ کہتے ہیں، اکھنڈ پاٹھ وہ آرمبھ کرتے ہیں، پھر 48 آورس چلتا ہے۔ اور اس کے دوران کچھ ڈفرینٹ دنیا بھر سے سکھ کمیونٹی ہمارے پاس آتی ہے، ان کو ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ پاکستان گورنمنٹ کو بہت اچھے سے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ اس بار ہمارے پاس لگ بھگ 2500 سکھ یاتری جو تھے وہ انڈیا سے آئے تھے، اور 1500 سے 2000 جو ڈائسپورا سکھ ہیں امریکہ، انڈیا، کینیڈا کی سنگت آتی ہے، یہ نومبر میں یہ اس پرکاش گیلری پر پاکستان وزٹ کرتے ہیں۔ 3 دن کا ایونٹ ہمارا ننکانہ صاحب میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ڈفرینٹ جو ہمارے پاس گرودوارا صاحبان ہیں، جیسے گرودوارا سنتال پنجہ صاحب میں، سنتال شہر میں جو گرودوارا ہے ہمارا گرودوارا پنجہ صاحب، وہاں آتے ہیں، اور پھر کرتارپور صاحب جاتے ہیں۔ کرتارپور صاحب کے بعد پھر نارووال امن آباد ہو، امن آباد میں بھی گرودوارا ہے، وہاں سے ہو کر ہوتے ہوئے میرا پنجہ صاحب، ہاں روڑی روڑی صاحب، وہاں ہاں پہ روڑی صاحب، پنجہ روڑی صاحب تو صاحب، طرف ڈال جی دیں گے۔ جی۔ اور اس کے علاوہ پھر اینڈ پہ لاہور آتے ہیں، اور لاہور سے ان کی پھر واپسی ہوتی ہے۔ یہ سیلیبریشن پورا مہینہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے تو ڈفرینٹ۔ یہ تہوار کتنے دن تک چلتا رہتا ہے، جو کتنے دن کا ہوتا ہے جو یہ مین تہوار؟ ڈیز ہے اس کے وہ 3 دن ہوتے ہیں، جیسے اس بار 13، 14، 15 تھا۔ بقایا اس کو پوری دنیا میں 2 مہینے لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، لوگ گھروں میں بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، لوگ گرودوارے میں بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ نومبر اور دسمبر مہینہ یہ تو مست ہے، یہ تو لوگ ہر، لیکن مین جگہ یہ ہے پرکاش استھان ننکانہ صاحب ہے۔ کہہ لیں کہ نانک پادشاہ جو ہیں وہ پاکستان میں پیدا ہوئے، ننکانہ صاحب ہے، تلونڈی کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، وہاں پیدا پرانا ہوئے۔ نام جی تلونڈی ہے، جی، کتنا ابدال کا؟ ننکانہ صاحب کا، نمکانا جی، صاحب۔ تو وہاں پیدا ہوئے ہیں۔ تو مین سکھ مذہب کی بنیاد تو پاکستان سے، تو میجر ڈیز ہے 3 دن وہ پاکستان میں ہی منائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی تہوار ہوتے ہیں آپ کے مذہب میں؟ اس ایک کے علاوہ کون کون سے تہوار ہوتے ہیں؟ جو ہمارے اس کے بعد کا آتا ہے بیساکھی آتی ہے، اچھا، اس کے جس میں علاوہ بنیاد ہوتی ہے سکھزم کی، ایک خالصہ پنتھ جو سجایا گیا، تو اس کو ہم آپ بیساکھی بولتے ہیں، وہ اپریل میں ہے۔ تو اس میں بھی اسی طرح یہ اس دن بھی یہی آپ کے معاملات ہوتے ہیں، یہ اسی اسی طرح طرح یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ سنگت آتی ہے، عبادتیں ہوتی ہیں، لنگر ہوتے ہیں، ہر انسان اپنے حساب سے اپنی عبادت کرتا ہے وہاں پہ، اپنے پیاروں سے ملتا ہے، اور یہ ساری چیزیں کرتی ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی بات کہ مبارک ہم تو یہیں کہ ہمیں اتنی زیادہ وہ شاید نہ ہو، لیکن جتنے لوگ دور سے آتے ہیں وہ ترستے ہیں اس گرودواروں کے لیے کہ یہاں کے ان کو درشن دیداریں ہوں، اور یہاں پہ وہ اپنی آپ کی مجبوریات۔ کمیونٹی بہت زیادہ کینیڈا، امریکہ، ان ملکوں میں بھی بہت زیادہ لوگ ہیں، تو ظاہر بات ہے ان کا بھی دل کرتا ہوگا، تو وہ بھی بالکل ایسا ہی ہے یہ۔ دور دور سے لوگ آتے ہوں گے۔ پاکستان ملک جو ہے سکھوں کے لیے اپنا ایسا ہے جیسے آپ کے لیے مکہ مدینہ، بالکل۔ ہماری اتنی اہمیت رکھتا ہے پاکستان سکھوں کے لیے، کیونکہ ہماری بنیاد یہاں سے ہے۔ ایک سوال عام پایا جاتا ہے، سننے میں آیا ہے، کئی دفعہ ہم نے بھی سنا ہے کہ بابا جی کے معاملے میں مختلف رائے پائی جاتی ہیں، ان کو بیسکلی وہ ان کا کس مذہب سے تعلق تھا، وہ ان کے جو والدین تھے وہ کس مذہب سے تعلق تھے؟ وہ ایکچولی تو تھے ہندو کے گھر میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اچھا، لیکن جب ان کو چیزیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، جی ٹھیک ہے، بالکل۔ ان کو جب اشارہ ملا کہ نہیں میری جگہ یہ نہیں ہے یہاں، اور تو اس سے ریلیٹڈ پھر وہ اپنے سکھ مذہب میں اس کو، کیونکہ وہ اس وقت دور ایسا تھا کہ کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ خدا وحدانیت کا نہیں پتہ تھا، ہوں، لوگ دوسروں کاموں میں
لگے تھے. جی تو جی. گرو نانک دیو جی آئے, انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ اللہ ہے کیا, ودانیت کیا چیز ہوتی ہے, یہ سکھایا. تو اب ساری دنیا مانتی ہے بابا گرو نانک کو. مسلم کہتے ہیں گرو نانک ہمارے, ہندو کہتے ہیں گرو نانک ہمارے. ان کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے ہمیشہ انسانیت کا بات بڑھایا. انہوں نے ہمیشہ ایک ہی بات کی, ودانیت کی بات کی. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے حج بھی کیا تھا, کچھ ایسا آپ کی کتابوں میں ملتا ہے؟ نہیں, حج تو آپ جیسے اگر آپ کے پاس میں 15-20 دن گزاروں اور میں آپ کے ساتھ انسانی کے طور پہ گزاروں تو آپ کو بھی یہ تو میرا, یہ میرا بندہ. تو بابا گرو نانک نے وقت ایسا گزارا, سب کو ایک برابر سمجھا. آج کل ہم فرق نکالتے ہیں, میں اچھا ہوں آپ اچھے نہیں, اتنا اچھا ہے میرا مذہب اچھا ہے اس کا مذہب اچھا نہیں ہے. حالانکہ انسان کو یہ اوقات کس نے دی ہے کہ آپ کسی کے اوپر وہ کریں. اللہ کی ہی بنائی ہوئی مخلوقیں ہیں ساری, اور سسٹم بھی سارا اللہ ہی چلاتا ہے. تو اس دور میں تو بابا گرو نانک نے ہمیشہ جو تھا نا وہ سب کو ایکول رکھا. کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ سکھ بن جاؤ اس کو چھوڑ دو, نہیں, اس نے کہا کہ آپ انسان بنو. تو جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں اور جب پیر فقیر اور گرو کرتے ہیں تو وہ تو سب ان کو مانتے ہیں. تو آپ کے مذہب میں بالوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, ان کو کٹوانے سے بے حد پرہیز کیا جاتا ہے, اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ تو ہماری ایک پہچان ہے. جی جی. اب مسلم میں کیا ہے, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمامہ پہنا تھا, بال لمبے ہمارا رکھے, ٹھیک ہے. بالکل. اب جو لوگ نہیں کرتے, ہوں. اب میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ تو نہیں کر ہاں سکتا, لیکن بالکل. اپنی اپنی سوچ ہے. جی. میری گرو نے مجھے سکھایا ہے ہوں. کہ مجھے ایک پہچان دی گئی ہے, مجھے پگڑی دی گئی ہے, مجھے کیس داڑھی دی گئی ہے, مجھ پہ فرق ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ میں اس فرق پر چلوں تو ہی میں گرو کا سکھ کہلاؤں گا. جی جی. تو اگر میں گرو کا نہیں تو پھر میں کس کا ہوں؟ جی کیونکہ جی. انسان اپنی گرو کا نہیں, جس نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں. یہ پگڑی جو آپ دیکھ رہے ہیں نا ہمارے سر کے اوپر, یہ کوئی ایسے نہیں ملی, یہ قربانیاں دیکھنے ملی. یہ 10ویں گرو نے اپنے 4 صاحبزادے اور سینکڑوں ہزاروں سکھ شہید کروائے اس پگڑی کی خاطر. تو ہم تو اس اپنے فرض کو آگے لے کے جانے کی کوشش میں, باقی ہر انسان کی اپنی سوچ ہے. جی. تو ان کا جو قبر ہے وہ کہاں پہ ہے؟ جب بابا گرو نانک دیو جی دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ ایسا مطلب خبر تو ہمارے مذہب میں نہیں ہے, لیکن یہاں پہ بھی انسانیت کی بات گرو نانک پادشاہ اللہ کی طرف سے یہ طے ہوا کہ جب ان کی وہ باڈی پڑی ہوئی تھی تو ہندوؤں سکھوں کی کہ ہم نے اپنے رسومات سے کرنا ہے, مسلم کہتے تھے کہ ہم اپنے رسومات سے کرنا ہے. تو پھر اللہ کی طرف سے بیچ میں جو باڈی کی بھی پائے تھے اور اس میں پھول پڑے ہوئے تھے, پھول اور چادر. تو چادر کو بیچ میں ڈیوائڈ کیا, تو ایک قبر بن گئی ہوئی ہم نے سکھوں نے اپنی رسومات سے ان کو آخری رسومات پر کیا. وہ جب اس قبر کی بات کر رہے ہیں وہ ناروال پر تو اور وہاں پہ بھی دیکھیں بابا گرو نانک نے ہمیشہ انسانیت کی بات کی, وہاں پہ بھی انتشار نہیں پھیلایا, وہاں پہ بھی سب کو ایک ساتھ لے کر چلے. دیکھیں ورنہ مسئلہ تو کھڑا ہونا تھا, بالکل. کس کو کون جیتے کون ہارے, ٹھیک ہے. یہ ایک بات راز ہی رہے گی نا, اللہ راضی ہے, تعالیٰ کی طرف سے ایسی ہاں. حکمت ہوگی کہ تو بس یہ بات راز ہی رہے کون گی. کون نہیں مانے گا بابا گرو نانک کو. اور اسی سے ریلیٹڈ بابا گرو نانک نے جب 20 روپے کا لنگر کھلایا, اس میں کوئی یہ تو نہیں تھا کہ یہ تو سکھ ہے, میں نے مجھے والد نے 20 روپے کاروبار کے لیے دیا اور یہ غریب مسکینوں کو دیکھ رہا ہوں, لیکن مجھے سکھ چاہیے. نہیں, وہاں جو تھے چاہے وہ مسلم ہے, چاہے سکھ ہے, چاہے ہندو ہے, چاہے کرسچن ہے, اس نے انسانیت کو لنگر کھلایا. اور وہ لنگر پوری دنیا میں آج بھی چل رہا ہے. آپ باہر ملک میں دیکھو کہیں بھی کوئی فلاٹ آتا ہے, کوئی مسئلہ آتا ہے, ہمارے سکھ کمیونٹی کے اپنے آرگنائزیشنز ہیں, وہ جا کے گرو کا لنگر, گرو نانک کا لنگر اس کو دیتے ہیں. تو سردار جی, جیسے ہمارے مسلمان مذہب میں مختلف مسلک پائے جاتے ہیں, کوئی شیعہ ہے, کوئی سنی ہے, کوئی اس طرح کے جو پائے جاتے ہیں, تو کیا آپ کے مذہب میں بھی اس طرح نہیں, کے اس میں مسلک تو بہت وغیرہ ساری یا چیزیں اقسام ہیں کوئی؟ نہیں, ایسے اقسام کوئی نہیں ہے. ہمارے گرو نے گرو گوبند سنگھ مہاراج نے ہمیں سکھی سلوک دینے کے بعد سب کو ایکول رکھا, ٹھیک ہے. ایسا کچھ لیکن نہیں ہے, ایسا کچھ ہے نہیں, لیکن ہوتے ہیں کچھ لوگ مختلف ہندو, سوچ کے لوگ ہوتے ہیں ہاں کچھ لوگ ہندو سے کنورٹ ہو رہے ہیں, وہ اپنے پیچھے کاسٹ بھی لگاتے ہیں, اور لائک جٹ یہ وہ ساری چیزیں. لیکن جب آپ گرو کی بات دیکھتے ہو, گرو گوبند سنگھ مہاراج نے ہمیں دیا تو ان کو سب کو ایک برابر رکھنا ہے. باقی کوئی آتا ہے کہ میں نے گرو گرنتھ صاحب مہاراج کو ماننا ہے,
یا میں نے گرو کو ماننا ہے اور میں سکھ ہوں، تو اس کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ سکھ نہیں ہیں۔ جب آپ کے مذہب میں کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی کیا رسومات ہوتی ہیں؟ سب آپ کے مذہب میں سارے جو ہوتے ہیں وہ سارے جلانے والے ہوتے ہیں یا کوئی دفنانے والے بھی ہوتے ہیں، یا کیا رسومات ہوتی ہیں؟ دیکھیں اس میں ہمارے میں ہمارا عقیدہ ہے نا کہ جب آپ انسان کی دنیا سے رخصت ہوتا ہے نا، پھر وہ اللہ میلے پہ اور انسان بنتا ہے 4 چیزوں سے: ہوا، پانی، آگ اور مٹی، 4 چیزوں سے بنا۔ بالکل جب آپ دفناتے ہیں وہی 4 چیزیں اسی قبر میں یوز ہوتی ہیں، اور ہم جو جلاتے ہیں وہ بھی اسی 4 چیزوں میں، یہ ڈفرینٹ کنسیپٹ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اوپر پھر اگر آپ چھوٹے بچے کہیں گے تو چھوٹے بچے کو دفنانے والے، لیکن نارمل جو ہے وہ چیزیں ہم اس کو جی، نکالتے ہیں۔ جیسے ہمارے مذہب میں، مسلمان مذہب میں یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد جنت دوزخ اور حساب کتاب ہونا ہے، تو آپ کے مذہب بالکل میں ہونا، اس کے بارے میں بالکل بالکل ایسی کیا ہی آپ ہے، کے تعلیمات کیا ہیں؟ ایسے آپ ہی کے ہے مذہب میں جیسے کیا تعلیمات ہیں؟ پوری دنیا کے لیے ہے، اچھا برا اس کا جواب، اس کا سوال، جواب دہ ہونا جانچ پڑے گا۔ پڑتال سب ہوگا، آپ کی اچھائیوں کا، آپ کے جنت مال کا۔ دوزخ کے بارے میں کیا بالکل آپ کا؟ ایسے ہی ہے، جنت دوزخ یہ ساری چیزوں پہ ہمارا ایمان ہے، اور ایمان ہے اسی پہ، اور یہ بھی ہے ہمارا پختہ ایمان ہے کہ آپ اس دنیا میں جو کرو گے نا، پہلے یہیں پہ بھی بھگتو گے، آپ والا حساب اللہ کرے گا، لیکن پہلے آپ نے یہاں پہ بھی جواب دینا۔ یہ خوف ہونا چاہیے آپ کے بالکل اندر، جب آپ کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں نا تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ غلط کر رہے ہو، اس کا آپ کا ازالہ ادھر ہی پہلا دینا پڑے گا۔ وہ تو جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گے پھر اللہ جانے اور آپ کا حساب جانے، تو یہ چیزیں تو اس پہ تو دو رائے نہیں ہے اچھا، کسی ایک آخری اور اہم سوال یہ دیکھیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، آپ بھی اللہ کو مانتے ہیں، پھر ہمارے اور آپ کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز کون سی ہے؟ فرق تو کوئی نہیں مطلب ہے۔ جس سے فرق ہو کہ آپ سکھ کہلاتے ہیں یا سکھ ہیں، یا ہم مسلمان کہلاتے ہیں مسلمان ہیں، ایسی کیا فرق ہے ایسا؟ دیکھیں ہمیں اپنے گرو نے یہ نہیں سکھایا، میں اپنے آپ نے مجھ سے سوال کیا نا، ہمیں اپنے گرو نے یہ نہیں سکھایا کہ آپ فرق کرنے والے بنو یا آپ کسی کی طرف نہیں اٹھاؤ۔ ہمارے گروؤں نے ہمیں اللہ کی عبادت سکھائی اور انسانیت سکھائی، ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ آپ یہ ہو اور میں یہ ہوں۔ انگلی کرنا ہمارے میں نہیں سکھایا، جو انگلی کرتے ہیں ان کو ہی پتا ہوگا۔ میرے لیے تو آپ بھی قابل احترام ہے، آپ مجھے وحدانیت کی بات کریں گے تو میں آپ کے سامنے کس طرح دکھاؤں گا؟ ہاں، آپ میرے اللہ کی بات کریں، وحدانیت کی بات کریں، اور یہ چیزیں یہاں کامن ہے، باہر ملکوں میں یہ چیزیں جی جی نہیں ہوتی، کوئی نہیں دیکھتا، اس کو پتہ ہے ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں۔ تو میرا گرو تو مجھے نہیں سکھاتا انتظار بنانا، جی جی میرا گرو کہتا ہے کہ سب کو ایک برابر سمجھو، ٹھیک ہے؟ میرا گرو کہتا ہے کہ ہم نیچیں گے، برا نہیں کوئی، جی ٹھیک ہے؟ ہم کسی کو برا نہیں کہتے، میں نہیں ہوں صحیح جی لیکن میں برا بھی کسی کو نہیں کہتا۔ جی۔ اچھا سردار جی، جیسے ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے مذہب میں نماز، روزہ، عبادات کی جو بات ہوتی ہے، مطلب نماز ہے، روزہ ہے، ہماری اس طرح کی کچھ عبادات ہیں، تو آپ کے مذہب میں کون سی عبادتیں ہیں؟ نماز یا روزہ کا کوئی کنسیپٹ ہے، یا کس طرح سے اپنی عبادت روزمرہ کی یا ریگولر عبادتیں کیا ہیں آپ کی؟ ہماری بالکل ریگولر عبادت ہے ہماری، جیسے آپ لوگوں کا فجر ہے، ہماری صبح 2:30 سے لے کے جب تک روشنی نہیں آتی، مطلب تب تک 6 ساڑھے 6 بجے موسم کے حساب سے آپ کا فجر ٹائم کی آپ کا سب سے بیسٹ عبادت ہے جب آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور شام مغرب کے ٹائم، ٹھیک ہے؟ یہ 2 مین ہیں، اور ہمارے گرودوارے ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں، اپنی عبادت کرتے ہیں، اور یہ تو ظاہر ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی عبادت کو کرنا ہر انسان ہو، چاہے وہ آپ کرسچن کو لے لیں وہ بھی عبادت کرے گا، اور چاہے آپ ہیں چاہے سکھ ہے، کوئی بھی اللہ کی عبادت تو سب کرتے ہیں، لیکن کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اکثر مجھ سے کوئی ادھر آ کے مارکیٹ میں سوال کرتے ہیں کیا آپ اللہ کو مانتے ہیں، تو میں کہتا ہوں مجھے آپ پیدا کرنے والا کوئی اور بتا دیں، آپ ہی بتا دو، اللہ ہی میں ہے، ہاں مجھے سب کو پیدا تو کرنے والا ہے۔ یہ جاہلیت کی دور اس زمانے میں تھی جب لوگ دعوتیں بھی دیتے تھے، اب تو دنیا کچھ اور ہے، لیکن ابھی بھی لوگ کے اندر وہ جاہلیت ہے، لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرا اللہ ہے تو اس کا کیا ہے، ارے سب ایک ہی ہے، تو میں پوچھ بتا دوں کہ مجھے پیدا کرنے والا بتاؤ کون ہے؟ اللہ، تو یہ کنسیپٹ لوگوں کا ذرا کلیئر ہونا چاہیے، اچھی بات ہے۔ یعنی آپ اپنی عبادات یعنی بالکل نماز، کرتے ہیں روزی اور روزے کے بارے میں آپ کے مذہب میں کیا نہیں، ہمارے روزے کے بارے کوئی میں ہے اس طرح کا کوئی؟ نہیں، ہمارا روزے کے بارے میں کوئی ایسا کنسیپٹ نہیں، حکموں میں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جیسے آپ کا ایک مہینہ بہت خاص رمضان کہا جاتا ہے، عبادت تو روز کرنی چاہیے، فرض ہے، جی جی لیکن جس طرح آپ رمضان کو بہت خاص امپورٹنٹ دیتے ہیں، اسی طرح ہمارا دسمبر کا منتھ ہے، اور جس میں سکھوں کی بہت زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں، ہمارے گروؤں کی شہادتیں ہوئی ہیں،
اس منتھ کو بہت زیادہ خاص ہم یاد کرتے ہیں. بابا جی کے علاوہ، بابا گرو نانک جی کے علاوہ کون کون سے آپ کے گرو سردار ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے 10 گرو ہیں، جی اور آخری جو مطلب 10ویں گرو ہیں گرو گوبند سنگھ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے لائیو گرو اس کے بعد شبد گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج ہیں. تو ہمارے 10 گرو صاحبان ہیں، اور جو 11ویں گرو ہیں گرو گرنتھ صاحب ہماری ہیں. جی جی. اچھا، گرو گرنتھ صاحب جو ہے وہ آپ کی نزدیکی کتاب. جی. بہت شکریہ سردار جی آپ کا، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. بہت شکریہ، بہت شکریہ سردار جی.